کام کرتے ہوئے 4 سال تو پورے ہو گئے ہیں، 5واں سال ہے۔ اس سال کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے ہمارا یہ معمول کا عمل ہے، پنجاب کے اسپتال ہوں، پنجاب کے سکولز ہوں، ان کی کارکردگی کو ہم جانتے ہیں۔ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی کارکردگی کو جانچنا ہمارا روزانہ کا معمول ہے۔ خیبر پختونخوا کا بھی ہم رخ کرتے رہتے ہیں، اور آج 4 سال گزر جانے کے بعد پشاور کے سرکاری اسپتالوں کی صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے نمائندے مسرت اللہ جان پشاور کے سرکاری اسپتالوں میں گئے۔ ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ لوگوں کی شکایتیں ان سرکاری اسپتالوں سے کم نہیں ہو رہی، پشاور میں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ ان اسپتالوں کا جو ڈسپوزل ہے، جو کہ ویسٹ ہے، وہ بھی بہت ہی اس کے بارے میں بہت ہی سیریس سچویشن ہے۔ مجموعی طور پہ کیفیت کسی صورت میں بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے سرکاری ہسپتالوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے، جن میں ایک اہم کام میڈیکل اینڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ کا نفاذ بھی ہے۔ اس اقدام کے بعد سرکاری ہسپتال اپنے معاملات میں خود مختار ہیں اور ان کے تمام فیصلے بورڈ آف گورنر کے ذریعے کرتے ہیں۔ لیکن اس انتظامی تبدیلی سے پشاور کے بڑے ہسپتالوں میں کوئی بہتری آئی؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو 2-3 دن سے ہیں، ہم سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ ہم گئے ہیں، ہمیں آپریشن کے لیے کہا گیا کہ آپریشن کے لیے سامان لے کے آئیں، ہمیں ایسی چیزیں لکھ کے دی ہیں اضافی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں دکاندار بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا لیے تو اسپتال میں موجود ہے، تو اگر کسی کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو بس اس کا بیڑا غرق ہے۔ ادھر پورے ڈسٹرکٹ سوابی میں انستھیزیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں۔ شاہرام خان ترکائے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سوابی کا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، وہ منسٹر ہے صحت کا۔ ان لوگوں نے پرچی بھی 20 روپے کی، یہ غریب بندہ کہاں سے لے گا؟ BBI والے کہاں سے لیں گے؟ خان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ اپنے MPA کا مت مانیں، آپ خود آ جائیں، ہسپتالوں کا حالات دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، اگر صرف ان ہسپتالوں کی میڈیکل ویسٹ کا مسئلہ لیں تو صورتحال بہتری کے بجائے مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ سرکاری و پرائیویٹ ہسپتالوں سے نکلنے والا فضلہ روزانہ باقی میونسپل ویسٹ کے ساتھ سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہسپتال کا عملہ مختلف وارڈوں سے فضلہ نکال کر کھلے عام سڑک کنارے پھینکتا ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال سے روزانہ 200 کلو گرام فضلہ نکالا جاتا ہے، جسے ٹھکانے لگانے کے لیے 2.5 سال قبل نیا انسنریٹر لگایا گیا، لیکن محکمہ ماحولیات نے اسے ماحول دشمن قرار دیا اور یہ چلا ہی نہیں۔ جبکہ حیات ٹیچنگ ہسپتال میں ایک انسنریٹر ہے جو چل رہا ہے۔ پشاور کے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں انسنریٹر موجود ہی نہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کی طرح اکثر پرائیویٹ ہسپتالوں میں میڈیکل ویسٹ ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ PTI کی حکومت نے ان ہسپتالوں کو خود مختار کر دیا، لیکن بظاہر نہ سروسز بہتر ہوئی، نہ سرکاری ہسپتالوں سے نکلنے والے فضلے کو درست طریقے سے ٹھکانے لگا پائے۔ یقینی طور پہ صورتحال میں صحیح ہونے کی اور بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور جو پہلے کی صورتحال ہے اس میں بہت بڑی بہتری نہیں آئی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے خیبر پختونخوا میں سرکاری اسپتالوں کی صورتحال خراب ہوئی ہے یا اس میں کچھ بھی بہتری نہیں آئی ہے۔ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، بہتری کے آثار بھی نمایاں ہوئے ہیں، کئی جگہوں پہ کافی سگنیفیکنٹ بہتری آئی ہے۔ اسکولوں میں بھی یہ صورتحال ہے اور تعلیم کے شعبے میں بھی کچھ بہتری کے آثار ہیں۔ ہم تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک بھرپور رپورٹ جو آپ کو بتا سکے کہ کیا تبدیلی آئی ہے اور کس حد تک تبدیلی آئی ہے۔ آئندہ پروگرامز میں ہم آپ کو ضرور پیش کریں گے۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم آج کی دوسرے اہم ترین خبروں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔